لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتهل في رمضان وهو صائم، رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف۔ محترم حاضرین، مسلسل روزے کے مسائل اور روزے کے احکام ہم اور آپ سن رہے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام سے حدیث روزے سے متعلق آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتہل فی رمضان وہو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ کی حالت میں سرما لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ کی حالت میں سرما لگایا۔ ویسے یہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا سندن ضعیف ہے، لیکن اس حدیث سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے، اور یہی جمہور کا موقف بھی ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں، اور سرما خواتین لگاتی ہیں زینت کے لیے، زیب و زینت کے لیے۔ ویسے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور سرمے پہ اگر آپ قیاس کریں تو تیل بھی لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض ایسا بھی تیل آتا ہے جس کو اگر آپ پاؤں پہ ملیں گے یا سر پہ اگر آپ لگائیں گے تو اس کا ذائقہ کچھ کیا ہے، گلے کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو آپ کھانے اور پینے سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ جس طرح آدمی جب غسل کرتا ہے آپ دیکھیں، یا کہ وضو بناتا ہے تو کچھ نہ کچھ ٹھنڈاپن، رطوبت اور نمی ہوتی ہے، وہ آدمی کے مسامے میں بھی داخل ہوتی ہے، اور آدمی کو لگتا ہے کہ جو چمڑا ہے، جو بال ہے، وہاں تک وہ نمی پہنچتی ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، یا اسی طرح صابن لگانے سے، یا ایک شیمپو لگانے سے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہی مسئلہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ویسے یہ حدیث کیا ہے، سندن ضعیف ہے۔ دوسری جو حدیث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے مسائل کے ضمن میں بیان کی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق علیہ۔ اور یہ حدیث جو ہے، دوسری جو حدیث ابھی میں نے پڑھی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، بہت اہم حدیث ہے، اور اس طرح کے مسئلے کی اور اس طرح کی حدیث کی رمضان میں بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ اس حدیث سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار اگر بھول کر یا اس سے چوک ہو جائے، بھول کر اگر کچھ کھا لیتا ہے یا ایک پی لیتا ہے، عام طور پہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کی جب ابتدا ہوتی ہے تو آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ ہم روزے سے ہیں، اور یاد نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور سے عورتیں جو ہوتی ہیں جب کھانا بناتی ہیں تو اپنے زبان پر کچھ رکھتی ہیں چکھنے کے لیے، اور وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، بھول جاتی ہیں۔ آدمی جاتا ہے وضو بنانے یا منہ ہاتھ دھلنے، اور ایک آدھ گھونٹ پانی کیا کرتا ہے، پی لیتا ہے، اور جان بوجھ کے نہیں بلکہ بھول کر ایسا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بھول کر اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں، صرف کھانا پینا ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر بھول چوک کر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی گرفت کیا ہے، اور اس کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار بھی اگر بھول کر یا غلطی سے کچھ کھا اور پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج کے مسئلے کی
آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من درعه القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء رواہ الخمسہ وعلہ احمد وقواہ الدارقطنی۔ عزیز بھائیوں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے یا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے آ جائے روزے کی حالت میں، رمضان میں اگر کسی کو قے آ جاتا ہے، قے آنے میں اور قے کرنے میں فرق ہے۔ قے خود سے آ جائے بلا یعنی ارادے کے، بلا قصد کے، اگر قے خود آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے قے آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں۔ اگر قے آپ کو ایسے ہی آ جا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کے بدلے میں دوبارہ کیا ہے رمضان کے بعد اس روزے کو رکھنا ہوگا، ایسی کوئی بات کیا ہے نہیں ہے۔ اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر خود سے قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی قے کرتا ہے ارادتاً اور قصداً کیا ہے منہ میں انگلی ڈال لے اور قے کرے تاکہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ہم کو کھانے پینے کا موقع مل جائے گا، تو یاد رکھیے اس طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور کیا ایسا آدمی جو تعمد کے ساتھ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ گنہگار بھی ہوگا۔ یہ 3 حدیثیں آج کے درس میں نے پڑھی اور تینوں سے الگ الگ 3 مسائل معلوم ہوئے۔ آخر میں ضمنی طور پہ میں ایک اور بات آپ کے سامنے 2-3 منٹ میں رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے دیکھا، بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دوران نماز کا ایک بچے کے گردن میں کیا تعویذ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جمعہ وغیرہ کے خطبے میں بھی خطبہ حضرات میں خود بتایا کرتا ہوں، خاص طور سے میں عورتوں کو کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عورتوں کی طرف سے یہ غلطی کیا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جان بوجھ کر ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بچہ معمولی بیمار ہوا، سر میں درد ہوا، پیٹ خراب ہوا اور کچھ ہوا اور فوراً اس کے گردن میں کیا ہے تعویذ خواتین باندھ دیتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جو سرپرست حضرات ہیں، جو گارجین ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ تعویذ لٹکانا بچے کے گردن میں یا پاؤں میں یا ہاتھ میں یا ایک پیٹ وغیرہ میں بھی، کمر وغیرہ میں بھی لوگ باندھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آپ پتہ ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اور بلا توبہ کے مر جاتا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر دکھ ہو، تکلیف ہو، مصیبت آئے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اگر پریشانی آتی ہے، دکھ ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو دکھ میں، درد میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جائز وسائل اختیار کرنے چاہیے، اپنے بچے کے گردن میں یا گلے میں یا کمر میں یا ہاتھ میں تعویذ باندھ کر خود اپنے، اگر بچہ کرتا ہے تو غیر مکلف ہے، نادان ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، بلکہ باندھنے والے لوگ چاہے مرد ہوں یا کہ عورتیں ہوں وہ لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس طرح کی غلطیاں نہ کریں، اپنے بچے کو گنہگار نہ بنائے۔ بچے نہیں ہوتے بلکہ گارجین ہوتے ہیں، اور اس طرح کے گناہوں سے بچا جائے۔ اور جہاں بھی اس طرح کا گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں آپ سمجھائیں، بجھائیں کہ دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، توحید یہ ہے، اور ہمیں تعویذ وغیرہ نہیں لٹکانا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے۔ اگر دوا کی ضرورت ہے دوا دینی ہے، اور نہ کہ کیا ہے دوسرا غیر شرعی طریقہ کیا ہے اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، سنت پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔